نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 18 تا 23۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 18 میں فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل۔ قذف کا لغوی معنی ہے رمی، پھینکنا، اور پھینک مارنے کو قذف کہا جاتا ہے۔ یدمغو کا معنی ہے دماغ پر ضرب لگانا، اور زاہق کا معنی ہے بے نام و نشان ہونے والا، جانے والا، مٹنے والا۔ فرمایا بل نقذف بالحق، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو، علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، پس وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، تو یکایک وہ مٹ جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما تصفون، ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو، وَلَهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض، زمین میں ہے، ومن عندہ، اور جو اللہ کے حضور میں ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ نہیں اکڑتے، تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اس کی بندگی سے، ولا یستحسرون، اور نہ وہ تکتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، لا یفترون، وہ سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے ٹھہرا لیے، آلہۃ، معبود، من الارض، زمین میں سے، ہم ینشرون، کہ وہ زندہ کرے، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے ان میں کئی معبود، الا اللہ، اللہ کے ما سوا، لفسدتا، تو زمین و آسمان میں فساد ہوتی، زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ فسبحان اللہ، پس پاکی ہے اللہ کے لیے، رب العرش، جو مالک ہے عرش کا، عما یصفون، اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے عجیب و غریب تخلیق اور کائنات عالم کوئی تخلیق کو ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ بڑی بڑی حکمتوں، عبرتوں کے اساس اور بنیاد پر بنایا ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے حق
اور باطل کا فرق اور امتیاز آ جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات قدرت کی مشاہدہ کی طرف رہبری کرتا ہے کہ باطل مٹ جاتا ہے اور حق کے سامنے ٹھہرنے کی سکت نہیں رکھتا، جس کی تعبیر یوں کی گئی کہ حق کو باطل کے اوپر پینک مارا جاتا ہے، پینکا جاتا ہے، جس سے باطل کے دماغ نکل جاتا ہے، بے نام و نشان ہو کر رہ جاتا ہے، احقاق ما هو الحق اور ابطال ما هو الباطل کا مشاہدہ مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتے ہیں جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ آیات نمبر 19 میں فرمایا کہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ مبتدا ہے، اور لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، یہ خبر ہے۔ آیات کا مطمئنہ یہ ہے کہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ اللہ کے نزدیک ہے، حضور میں ہے، جو فرشتے ہیں۔ لا يستكبرون عن عبادته، وہ اللہ کی عبادت میں عار نہیں سمجھتے، عار اور عیب محسوس نہیں کرتے، وہ سرکشی نہیں کرتے، وہ کاہلی نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ یسبحون اللیل والنہار، دن رات وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تکتے بھی نہیں ہے، بغیر کسی وقفہ کے، مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں، تحلیل میں مصروف لگے رہتے ہیں۔ لہذا اگر تم ہماری عبادت نہیں کرتے ہو تو ہمارے خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ کی خدائی میں کیا فرق آتا ہے؟ کوئی فرق نہیں آتا۔ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے کہ ہم اللہ کے وحدانیت اور الوہیت کے قائل ہو جائیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانیت کی تخلیق کا مین مقصد تو عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت نہیں کرتے ہمارا نقصان ہوگا، اللہ کے خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان چونکہ اپنا حال دوسروں پر قیاس کرنے کا عادی ہے، المرء یقیس علی نفسہ من رأى فی نفسہ فقد رأى فی غیرہ، لیکن دائمی عبادت سے دو چیزیں مانع ہو سکتی ہے، عبادت پر استقامت میں دو چیزیں مانع ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادت تو کرنا چاہتا ہے مگر تسلسل اور دوام سے بتقاضائے بشریت تک جاتا ہے، تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتا ہے، ظاہر ہے انسان ہے، بشر ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، پھر اس کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا معنی اور رکاوٹ یہ ہے کہ کسی کی عبادت کرنے کو اپنے درجہ اور مقام کے خلاف سمجھتا ہے، اسی لیے عبادت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں موانع کی نفی کر دی کہ فرشتے نہ تکتے ہیں اور نہ تکبر کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت اپنی شان کے خلاف بھی نہیں سمجھتے۔ اور اسی مضمون کی تکمیل کے اساس پر فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے کعب الاحبار سے پوچھا کہ فرشتوں کو تسبیح و تحلیل کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے،
اور اگر ہے تو دوسرے کاموں کے ساتھ ہر وقت تسبیح اور تحلیل کیسی جاری رہتی ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، کیا تمہارا کوئی کام اور مشغلہ تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے اور کام کرنے میں مخل اور مانع ہوتا ہے تمہارا سانس لینا؟ حقیقت تو یہی ہے کہ تسبیح فرشتوں کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سانس ہے یا آنکھ کا جھپکنا ہے، کہ یہ دونوں چیزیں ہر حال ہر وقت میں جاری رہتی ہے اور کسی کام میں مانع اور حائل نہیں ہوتی۔ کذا فی القرطبی و بحر محیط۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، اس میں مشرکین کی جہالت کو کئی طریقوں سے ظاہر فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسے احمق ہے، بیوقوف ہے، سفہاء اور جہلا ہے کہ اپنے لیے معبودان باطلہ بنایا ہے، زمین کے مخلوقات کو بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علوی آسمانی مخلوقات سے بہرحال کم تر ہے، ابتر ہے، بدتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کو معبود بنایا ہے، کیا ان کو انہوں نے یہ کام کرتے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں جان ڈالتے ہیں؟ معبود کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مخلوقات کی موت و حیات اسی کے قبضے قدرت میں ہو، اور موت و حیات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ کے بغیر کائنات عالم میں کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے طاقت میں موت و حیات ہو۔ والذی خلق الموت والحیات، یہ موت و حیات اللہ کی تخلیق ہے، یہ کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ برہان تمانو ہے، توحید کی دلیل عادی ہے، جو عام عادات اور اطوار پر مبنی ہے۔ دلیل عادی اس بنیاد پر ہے کہ اگر زمین و آسمان پر دو خدا ہوتے، دونوں مالک ہوتے، دونوں خود مختار ہوتے، تو ظاہر ہے کہ دونوں کے احکام پورے زمین و آسمان پر نافذ ہونا چاہیے، اور عادتاً یہ ممکن نہیں ہے۔ جو ایک حکم دے، ایک معبود، ایک خدا ایک حکم دے تو دوسرا بھی ویسا حکم دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس چیز کو ایک معبود پسند کرے تو دوسرا بھی پسند کرے۔ اس لیے زمینی حقائق کے اساس اور بنیاد پر دونوں کے درمیان اختلاف کا ہونا ایک ناگزیر عمل ہے، اور جب اختلاف ہو تو فساد لازمی نتیجہ ہوگا۔ ایک خدا دن چاہتا ہوگا، دوسرا رات، ایک بارش کا حکم کرے گا، دوسرا روک دے گا، تو لازماً فساد ہوگا اور فتنہ ہوگا۔ لہذا دو خداؤں کا تصور یہ فساد کا نتیجہ ہے۔ بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 4 میں تعدد الہ اور وحدانیت کے حوالے سے بہترین بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر الہ متعدد فرض کیا جائے تو ایک کا عاجز دوسرا کا قادر ہونا ضروری ہوگا۔ شق اول محال ہے، جب عاجز ہے تو خدا کیسے ہے؟
کیونکہ عجز منافی ہے وجوبی وجود کے۔ اب شق ثانی کی طرف آئے کہ اگر ایک نے کسی کام کا حکم دیا، مثلا زید کی ایجاد کا، خلقت کا، پیدائش کا ارادہ کیا، تو دوسرا اس کے خلاف ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کا عجز لازم آئے گا، جو منافی ہے وجود وجوب کے لیے۔ اور اگر کر سکتا ہے تو اس پر ترتب مدار کا ہونا ضروری ہے، اور یا ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری نہیں ہے تو تخلف مدار کا ارادہ قادر مطلق سے لازم آئے گا، جو کہ محال ہے۔ اور اگر ضروری ہے تو دو مختلف مرادوں کا اجتماع لازم آئے گا، کیونکہ ایک واجب کے ارادہ پر ایک مراد مرتب ہوگا، دوسرے واجب کے مراد پر دوسرا مراد مرتب ہوگا، اس مراد اول کے ضد مرتب ہوگا، تو اجتماعی ضدین لازم آ گیا۔ اجتماعی ضدین محال ہے اور مستلزم ہے محال کو، لہذا دو معبودوں کا تصور، تعدد الہ کا تصور عقلاً اور نقلاً محال ہے، ناممکن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کے لیے جو مالک ہے عرش کا، اور پاک ہے عما یصفون، جو کچھ تم بیان کرتے ہو کہ اللہ کے بغیر کوئی غیر بھی معبود ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ یکتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آیات مذکورہ میں سبحان اللہ میں شرک کی تردید ہے، وحدانیت کی اثبات ہے، اور منشا یہ ہے کہ اللہ تعالی جب اس عرش عظیم کا ضامن ہے، جو ساری کائنات سے وسیع بھی ہے، محیط بھی ہے، تو جو عرش سے چھوٹے اشیاء ہے، ان چیزوں کا بطریق اولا، بدرجہ اولا خالق ہے، مالک ہے، کیونکہ نتیجہ عام تابع اخذ ارذل ہوتی ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اشارہ ہے اس طرف کہ جو شخص کسی قانون کا پابند ہو، جن کے افعال پر مواخذہ ہو، جن کے اعمال پر مواخذہ ہو، جن کے اقوال پر مواخذہ ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، مخلوق خالق نہیں بن سکتا۔ اللہ وہی ہے جو کسی کا پابند نہیں ہے، جس سے کسی کو سوال کرنے کا، کوئی پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ قادر مطلق خود مختار ذات ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو ایک دوسرے سے سوال کر لیتے، ایک دوسرے سے مشاورت کر لیتے، سوالات کے پابند ہوتے، مشاورت کے پابند ہوتے۔ لہذا یہ باطل عقیدہ ہے، فساد فی الارض ہے نتیجتاً، اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔